जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से हैं। तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इसराइल ने पाकिस्तान की नकल की है। इसराइल पाकिस्तान की नकल करने पे कैसे मजबूर हुआ, बहुत बड़ी स्टोरी है ये। हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और आलमी फौजदारी अदालत ने अफगानिस्तान के लीडर्स की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। ये कौन कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, और क्या अफगानिस्तान से गिरफ्तार करके इनको अमेरिका ले जाया जाएगा, बहुत बड़ा सवाल है जो आज के व्लॉग में हम पूरी डिटेल के साथ बयान करेंगे। और इसके साथ साथ वजीर खारजा के साथ फ्रॉड हो गया, और ऐसा खौफनाक फ्रॉड हुआ है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और फ्रॉडिये ने क्या क्या नहीं कर दिया वजीर खारजा के साथ, पूरी डिटेल आप इस व्लॉग में मुलाहिजा करेंगे। और पाकिस्तान के किसान मार दिए गए हैं ऐसे खौफनाक तरीके से कि इनकी हड्डियां भी नहीं मिल रही। किसानों के साथ क्या हो रहा है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और एक सरकारी अफसर है बहुत बड़ा फैसलाबाद का, उसके घर में फ्रॉड चल रहा था, और फ्रॉड भी बड़ा खौफनाक। उसने तकरीबन 149 लोग रखे हुए थे। 149 लोग किस किस्म का फ्रॉड कर रहे थे, और अरबों रुपए इधर से उधर कैसे हो गए, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है जो आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, आप इस कम्युनिटी का मेंबर बन के ताज़ा तरीन खबरें भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पहली स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी है, और स्टोरी ये है जी कि भारत के जो वालिद मोहतरम हैं उन्होंने हमारी नकल करनी शुरू कर दी है। मोदी साहब जिन्हें अपना सब कुछ समझते हैं और जिनके मशवरों पे मुसलसल चलते हैं, और शायद जो पाकिस्तान पे उन्होंने अटैक किया था इसमें भी उनका मशवरा शामिल था, उन्होंने पाकिस्तान की नकल करनी शुरू कर दी है। और पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया था जो उस वक्त तो दुनिया हैरान थी कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन अब दुनिया खुद वही करना शुरू हो गई है, उनके पास शायद ऑप्शन नहीं बचा। ये पूरी स्टोरी आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को हमारे पीछे आना पड़ गया। अब पाकिस्तान जब और इंडिया दोनों की जब जंग हुई थी तो आपको याद होगा कि बड़ी खौफनाक लड़ाई थी, और इस लड़ाई से पूरी दुनिया को महसूस ये हो रहा था कि कहीं एटमी जंग ना छिड़ जाए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दो वाहिद मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद एक दूसरे के साथ फिजिकल लड़ाई कर रहे हैं। जबकि आप देख लें बाकी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रही, डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर रही। आप देख लें रशिया और अमेरिका की जंग के दरमियान कितना अरसा हो गया, तवील अरसे तक, और उसकी वजह यह है कि दोनों न्यूक्लियर पावर है। अगर दोनों एक दूसरे के सामने आ गई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई चिंगारी निकल सकती है, और उसके बाद जो दुनिया का हशर होगा पूरी दुनिया को पता है। इसमें चाइना और अमेरिका बरह रास्त नहीं लड़ रहे, चाइना और रशिया बरह रास्त नहीं लड़ रहे। इसी तरह आप यूरोपियन यूनियन में वो तमाम मुल्क जो न्यूक्लियर पावर है वो दूसरी जंग अजीम के बाद एक दूसरे के सामने खड़े नहीं हुए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और जब दोनों जोहरी पावर्स होंगी तो उनका पीछे हटना इतना आसान काम नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि आज ओपिट्स। अब इसीलिए आप देख लें वियतनाम के अंदर जब लड़ाई हुई तो प्रॉक्सीज के जरिए दोनों मुल्कों ने लड़ाई लड़ी थी, डायरेक्ट वो नहीं लड़े। अफगानिस्तान के अंदर जब लड़ाई हुई तो प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन था, सऊदी अरेबिया का भी। पूरी दुनिया जहान से उन्होंने मुजाहिदीन इकट्ठे करके रशिया के ऊपर चढ़ा दिए, डायरेक्ट इन्वॉल्व अमेरिका नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी, उसको पता था कि अगर रशिया के सामने मैं खड़ा हो गया तो कहीं न्यूक्लियर जंग ना स्टार्ट हो जाए। अब सेम इसी तरह दूसरे मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया वाहिद दो मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद दो मरतबा एक दूसरे के साथ, बल्कि 3 मरतबा एक दूसरे के साथ जंग लड़ चुके हैं, और ये हर मरतबा दुनिया को परेशान कर देते हैं। एक कारगिल की लड़ाई थी, कारगिल की लड़ाई देख लें आप, उससे पहले दोनों न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, और उसके बाद ये लड़ाई स्टार्ट होगी। जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई तो दुनिया को ये महसूस हुआ कि कहीं ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ ना दौड़े, और इसीलिए फिर बिल क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर बुलाया, और उनका योम आज़ादी था, और उस योम आज़ादी को उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बुला के और उनसे कहा कि नहीं थोड़ा सा पीछे हटें, और साथ इंडिया को वाजपेयी साहब थे उस वक्त, उन दोनों को उन्होंने तैयार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि जंग स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आप देख लें 2019 में जो कुछ हुआ वो उस वक्त भी एक लड़ाई थी, और अभिनंदन का जहाज जब गिरा था उससे पहले ऐसा लगता था कि दोनों अपने न्यूक्लियर असासे बाहर निकाल लेंगे, और उस जंग को भी बड़ी मुश्किल से वेस्टर्न पावर्स ने दरमियान में आकर रोका था। और उसके बाद ये वाली लड़ाई तो ज़्यादा खौफनाक थी। इसके अंदर तो प्रॉपर दोनों एयर फोर्सेज इस्तेमाल हुई, दोनों की आर्मीज इस्तेमाल हुई, और बरह रास्त लड़ाई हुई, जंग हुई, तकरीबन मिसाइल यूज़ किए हुए। तकरीबन 100 के करीब उनके फौजी और जो जवान हैं और अफसर हैं
جی جو انڈیا کے وہ بھی مارے گئے ہیں اس جنگ کے اندر، ان کے 3 پائلٹس مارے گئے. شویب صاحب اور کہا اس جا رہا کے ہے کہ تعداد 250 ہے، ابھی تک مانے یہ صرف 100 ہے. 100 ہیں، اب 250 ہو سکتا ہے بندہ. تو یہ ساری صورتحال کے اندر اس جنگ کو رکوانا جو تھا واقعی بہت بڑا کام تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ رکوائی، اور رکوانے کے ساتھ ہی اسے پاکستان کو تھپکی دینا شروع کی، جبکہ اس سے پہلے پاکستان کے تعلقات کو امریکہ کے ساتھ بہت اچھے نہیں تھے. تو ٹرمپ صاحب نے پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل کو بلایا اور بڑی عزت بخشی پاکستان کو، اور ان کو لنچ کروایا، جس کے اوپر صف ماتم بچھی ہوئی ہے آج تک انڈیا کے اندر، اور انڈیا بڑا حیران ہے، دنیا بھی بہت حیران ہے. اس کے بعد جب وہ یہ لنچ ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نوبل انعام کے لیے، نوبل پرائز کے لیے پیش کر دیا. اپنی طرف سے انہوں نے خط لکھ دیا کہ کیونکہ انہوں نے پیس قائم کی ہے لہٰذا ان کو پیس کا نوبل پرائز ملنا چاحیے. تو پاکستان نے جب یہ اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس وقت پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی، ہیں اس حد تک خوش آمد جو ہے اس کی توقع نہیں تھی اس گورنمنٹ سے. تو پھر اس کے بعد امریکہ نے ظاہر ہے پھر ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور جب یہ حملہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد پاکستان ذرا بیک فٹ پہ آیا، اور بیک فٹ پہ آیا تو خاموشی اختیار کر لی گئی. پاکستان میں کسی جگہ اس کا حوالہ نہیں دیا جاتا تھا، نہ میڈیا کے اوپر آیا، نہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا، نہ گورنمنٹ نے کسی جگہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن اس کے بعد جب جنگ رک گئی تو پھر پاکستان نے دوبارہ اس کا آواز اٹھانی شروع کی کہ نوبل پرائز تو ملنا چاہیے، کیونکہ میجر جو کنفلکٹس ہے دنیا کے اندر اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے رکوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو اس پہ ظاہر امریکن گورنمنٹ خوش بھی بہت زیادہ تھی. کل وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی اس کی تعریف کی کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ پاکستان نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایفرٹس ہے اس کو تسلیم کیا، اکنالج کیا. تو یہ اکنالجمنٹ بھی اس سائڈ سے آئی. اب اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ جاگ گیا آج، اور اس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبل انعام کے لیے خط لکھ دیا. تو اس نے کہا جی ہم سپورٹ کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. اور نیتن یاہو لیٹر لے کے واشنگٹن پہنچے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے لیٹر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا، اور اب وہ ظاہر جمع کروایا جائے گا نوبل انعام کی جو کمیٹی ہے اس کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بڑی حیرانگی کا اظہار کیا جب وہ لیٹر لیا گیا. تو اب اسرائیل پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور پاکستان لیڈ لے گیا اس معاملے میں. تو اگر یہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل ایک پیج پہ آ گئے، کم از کم نوبل انعام کے معاملے میں تو ایک پیج پہ ہیں سر. لیکن بہرحال یہ ورلڈ پالیٹکس ہے، ورلڈ پالیٹکس کے اندر اسی طرح ہوتا ہے. ایک گلوبل پاور ہے، سپر پاور ہے، اس کے ساتھ بگاڑ بھی نہیں سکتے آپ، اور اس کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. بہت زیادہ بغل بچہ بن کے بھی آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. جو ایران کے ساتھ ہو رہا تھا پاکستان کا یہ موو اس لیے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑا ریئلائز کروایا جائے کہ آپ نے جنگ کی طرف نہیں جانا، کہ آپ کو نوبل پرائز کے لیے اگر نامزد کر رہے ہیں اور آپ جنگ لڑیں گے تو اس کے بعد نوبل پرائز آپ کو کون دے گا. تو پاکستان کا اچھا موو تھا. وہ پاکستان نے ویسے میرا خیال فیلڈ مارشل نے بہت زیادہ سمجھایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس کو بتایا تھا کہ اگر آپ جنگ میں ایک بار ملوث ہو گئے تو بہت ساری نیوکلیر پاورز ہیں، انٹرنیشنل پاورز ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ آپ جنگ کے اندر ایک مرتبہ آئیں. یہی اسرائیل جو آپ کو جنگ میں دھکیل رہی ہے پیچھے ہٹ جائے گا، اس کے بعد آپ اکیلے رہ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا ہے، پھر رشیا ہے، بہت سارے ملک ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ آپ گھسیں. اور اگر آپ ایک بار گھس گئے تو اس سے نکلنا پھر آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، تو آپ اس لیول پہ نہ جائیں. میرا خیال ہے اس ایڈوائس کو تسلیم کیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اسی لیے صرف ایک حملہ ہوا، اور وہ بھی کیلکولیٹڈ تھا. وہ بھی ایران کی مرضی سے کیا گیا، ایران کو بتا کے کیا گیا کہ ہم اٹیک کرنے لگے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے یورینیم نکال لیں. جب ایران نے یورینیم نکال لی تو پھر اس کے بعد حملہ کیا گیا تھا. تو اسرائیل میرا خیال ہے مجبور ہو گیا ہے کہ وہ جو پاکستان نے لیڈ لی تھے اس کو پرسو کرے. تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل پیچھے پیچھے چل رہا ہے پاکستان کے. تو پاکستان اس معاملے میں ویسے داد دینی پڑے گی پاکستان کی سفارتکاری کی کہ امریکہ کو بھی خوش رکھا، ایران کو بھی خوش رکھا. ایران بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہا ہے، اور ایرانی پریزیڈنٹ اٹھ کے وہ ہمارے پرائم منسٹر سے جا کے ملتا ہے اور بڑے شکر گزار ہوتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا. یہ پہلی مرتبہ ایران اور پاکستان کے اتنے قریبی تعلقات ہوئے ہیں. دوسرا امریکہ کی طرف سے آپ دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ واہ جی امریکہ پاکستان ویل ڈن. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے لیے بیلنس کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پاکستان نے بہت خوبصورتی سے بیلنس کیا اور اپنے بھائی ایران کو بھی اپنے ساتھ رکھا، اور باقاعدہ یہ چیز انہوں نے ریئلائز کی کہ پاکستان نے ایران کی کوئی دشمنی نہیں کی، بلکہ ان کے لیے صرف اور صرف آسانیاں پیدا کی ہیں. یہ جا کے فیوچر میں شاید پتہ چلے گا کہ پاکستان نے ایران کے لیے کیا کچھ کیا تھا. آپ چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے جی کہ عالمی فوجداری عدالت جو ہے نا ICC جسے ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہے کہ جو
دو بہت بڑی شخصیات ہیں افغانستان کی، ان سے بڑا شاید افغانستان میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹاپ عہدیدار ہیں وہاں کے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد وہ گرفتار کب ہو رہے ہیں اور افغان حکومت کا ریئیکشن کیا آئے گا، یہ بہت بڑی سٹوری ہے، اور جانتے ہیں جاوید چوہر صاحب۔ اب دیکھیں، عالمی عدالت برائے فوجداری جو ہے یہ بیسیکلی کرمنل عدالت ہے، اور ڈن ہیگ میں جو ظاہر ہالینڈ کے شہر ہے اور وہاں پہ یہ قائم ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو بین الاقوامی مجرم ہیں ان کو سزائیں دی جائے۔ تو ایک ایسی عدالت بنائی گئی ہے جو باقاعدہ کرمنل ریکارڈ یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی گرفتاری، ان کو پکڑ کے لانا، پھر ان کا ٹرائل کرنا، پھر ان کو سزا دینا، یہ اس عدالت کا کام ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل یعنی نیتن یاہو کے خلاف بھی اس کے اندر ایک مقدمہ چل رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس عدالت کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف آپ فیصلہ کریں یا اس کو آپ کرمنل ڈکلیئر کریں۔ آپ کو یاد ہوگا ہاں اس جی، ٹائپ کا بھی ہو۔ بالکل۔ اب ایک دوسرا کیس وہاں پہ چل رہا تھا، وہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہے کہ افغانستان کے اندر خواتین کے جو حقوق ہیں اس کو سلب کیا جا رہا ہے، اور خواتین کی تعلیم پہ پابندی ہے۔ جب یہ تعلیم پہ پابندی لگائی طالبان گورنمنٹ نے تو پھر یہ کیس وہاں پہ سٹارٹ ہو گیا تھا، اور اب جو سپریم کمانڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں طالبان گورنمنٹ کے، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، اور یہ جو اخونزادہ ہے یہ جو سپریم ان کے لیڈر ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایران کے آیت اللہ ہوتے ہیں، تو اسی ٹائپ کا ان کے پاس بھی اختیار ہے، اسی ٹائپ کی عزت یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہیں طالبان گورنمنٹ کے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے چیف جسٹس ہے عبد الحکیم حقانی صاحب، اور یہ جو حقانی نیٹ ورک کہا جاتا ہے نا، جو حقانی برادرز ہیں ان کے فیملی کے اندر سے، اور یہ چیف جسٹس ہے، یہ دونوں نے فیصلہ کیا تھا۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے اس کے اوپر فیصلہ جاری کیا تھا کہ خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے اور خواتین کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو یہ ایشو پھر اس کے بعد عالمی فوجداری عدالت میں گیا، اور وہاں انہوں نے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا کہ دونوں کو گرفتار کر کے ڈن ہیگ پہنچایا جائے۔ تو طالبان گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہی نہیں، نہ ہم فوجداری عدالت کو مانتے ہیں، نہ ہم آپ کے سگنیٹری ہیں، نہ ہم آپ کے ممبر ہیں، تو لہٰذا آپ کے سامنے ہم کیوں پیش ہوں گے، تو ہم آپ کو مانتے نہیں، چلو کر لو جو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلیں گے، اور نتائج یہ ہوں گے کہ اگر سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ افغانستان سے باہر فلائی نہیں کر سکیں گے، کسی جگہ پہ بھی گئے تو ان کو گرفتار کیا جا سکے گا، اور بلکہ مینڈیٹری ہوگا کہ کسی دوسری ٹیریٹری میں اگر یہ داخل ہوتے ہیں، کسی حدود میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر ان کو گرفتار کرنا لازم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہیبت اللہ صاحب اخونزادہ جو ہیں وہ اگر ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور سزا بھی ہو سکتی ہے ملک کو، ان کے اوپر فردر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا بینیفٹ ان کو یہ ہے کہ یہ سگنیٹری نہیں ہے، یہ جو رجیم ہے، یہ جو طالبان گورنمنٹ ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کو مانتے نہیں، نہ بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی ادارے ان کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی بچت ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس کے نتائج بڑے بھیانک نکل سکتے ہیں۔ اچھا چوہر صاحب، ویسے پاکستان جو ہے وہ پھڈوں میں نہیں پڑتا، لیکن پھڈے پاکستان کو تلاش کرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سچویشن میں اب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان پہ جو سینکشن کمیٹی ہے اس کا سربراہ ہے۔ سربراہ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی پاکستان کا بڑا اہم رول ہو جائے گا کہ افغانستان کو اس چیز پہ بنانا کہ ان چیزوں سے ہٹو، ورنہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کٹ آف ہو جائے۔ صحیح بات، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا نا، یہ بھی صرف گرفتاری کا حکم دیا ہے، کون سا ان کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا ہے کوئی؟ ایک تھریٹ تو آ گیا نا، تھریٹ آ گیا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ۔ بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے جو سن کے آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ ایک وزیر خارجہ ہیں، اور وزیر خارجہ کسی چھوٹے موٹے ملک کے نہیں ہیں، امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہے۔ جب فراڈ ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اگر امریکی وزیر خارجہ محفوظ نہیں ہے تو باقی دنیا میں کون محفوظ ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ ان کا کاپی ہوا، اور اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یقین مانے ایک عالمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ اتنی بڑی سٹوری ہے، یہ جانتے ہیں جاوید چوہر صاحب سے کہ آخر ہوا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، اور یہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ، جیسے ہم واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ سیف نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کمیونیکیشن کے اندر گھسا جا سکتا ہے، پھر یہ بہت سارے اس کے اندر وائرس آ سکتے ہیں، اور وائرس کی بنیاد پہ پورے کا پورا واٹس ایپ اڑ سکتا ہے، اور اڑ کے کسی اور کی جیب میں جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ سیف نہیں ہے بقول پوری دنیا کے، کیونکہ اس کے سافٹ ویئرز ہیں، اور اسرائیلی سافٹ ویئرز ہیں، $1,00,000 میں آ جاتے ہیں، اچھا، اور اگر آپ کے پاس وہ سافٹ ویئر ہے تو آپ پورے ملک کے اندر کسی کی کمیونیکیشن بھی ہیک کر سکتے ہیں۔ اوکے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ جب IMF کا وفد آنا تھا پاکستان کے اندر، تو اگر آپ کو یاد ہو تو شوکت ترین صاحب کی ایک کال تھی، اور وہ کال تھی پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہ آپ نے یہ جب IMF کا وفد آئے گا تو آپ نے اس کو خط لکھنا ہے اور کہنا جی کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے، قسط نہ جاری کی جائے، آپ کو اگر یاد ہو تو وہ شوکت ترین صاحب نے جو کال کی تھی وہ واٹس ایپ پہ کال کی تھی، اوکے۔ اور وہ پہلی کال تھی جو لیک ہوئی تھی پاکستان میں، اور اس نے ساری
سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ اداروں کے پاس ایسے میکانزم ہیں کہ یہ اس ٹائپ کی آڈیو کالز جو ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں اس کو بھی ہیک کر سکتے ہیں. تو پھر یہ پتہ چلا کہ کوئی چیز بھی سیف نہیں ہے. تو اس کے بعد سب لوگوں نے احتیاط کرنی شروع کر دی اور اس کے بعد بہت ساری کالز جو ہیں وہ نکلی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی, پھر چیف جسٹس حضرات کی, پھر ججز کی, یہ ساری کی ساری جو کالز اس وقت لیک ہوئی تھی اور بشرا بی بی کی, یہ ساری واٹس ایپ کے اوپر کالز کی گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ واٹس ایپ کا ڈیٹا جو تھا وہ ہمارے اداروں کے پاس تھا. تو اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امریکن جو کیبنٹ ہے وہ سگنل استعمال کرتی ہے. سگنل ایک ایپ ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی سیف ہے, اس کو کاپی نہیں کیا جا سکتا, اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا اور اس کے اندر گھسا نہیں جا سکتا. لیکن چند دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ سگنل ایپ جو ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھی سیف نہیں ہے, اور جو امریکن کیبنٹ ہے یا امریکن ذمہ دار لوگ ہیں ان کی کمیونیکیشن جو اس کے اندر بھی لوگ گھسے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا کر رہے ہیں. مارکو روبیو صاحب جو ہے نا, ان کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا ہے, سگنل کے اوپر بنا, جس کے اوپر اس وقت پوری امریکن کیبنٹ اس کے اوپر موجود ہے جو استعمال کرتی ہے, بلکہ ساری فوج بھی ان کی یہی استعمال کرتی ہے. تو پوری انتظامیہ امریکہ کی جو ہے وہ سگنل ایپ استعمال کر رہی ہے. تو وہاں پہ ایک کسی بندے نے اکاؤنٹ بنایا اور اکاؤنٹ تھا markio.robio@state.gov. تو ایک بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ ایک اکاؤنٹ ہے, جیسے کہ سارے سب کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, یا ایک ملکی سطح پہ ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. اور بننے کے بعد پھر اس صاحب جس نے بنایا اس نے 5 لوگوں سے رابطہ کیا. 5 لوگوں میں 3 وزراء خارجہ ہیں, 3 غیر ملکی وزراء خارجہ ہیں جن سے مارکو روبیو جیلی نے فون کال کی اور اس سے کمیونیکیٹ کیا, اور جو ٹیکسٹ مارکو روبیو صاحب لکھا کرتے تھے اس کو بھی پراپر کاپی کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہی جو ورڈز وہ استعمال کرتے ہیں, جو ایبریویشنز استعمال کرتے ہیں, جس طرح وہ کامے لگاتے ہیں, جس طرح وہ الفاظ کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں, ہر آدمی کے اپنے کمیونیکیشن سٹائل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کمیونیکیشن سٹائل کو بھی پراپر کاپی کیا گیا تھا, یعنی وہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا. پھر اس کے بعد ایک امریکی گورنر ہے, اس کو بھی فون کیا تھا, اور پھر ایک کانگریس مین جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو بھی کال کی گئی تھی. اب یہ جو 3 غیر ملکی وزراء خارجہ ہیں اس کے بارے میں سردست ڈیٹا نہیں باہر آیا, اور نہ ہم بتا سکتے ہیں ظاہر جب تک وہ کلیم نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی گورنر ہے وہ بھی. تو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے پورے امریکن سسٹم کو کہ ایک مارکو روبیو اور امریکہ جیسا ملک اور اس سگنل جیسی ایپ, اس کے اوپر کسی آدمی نے مارکو روبیو کا اکاؤنٹ بنا کے باقاعدہ مت مارنی شروع کر دی. اور اب یہ پتہ نہیں ہے کہ 3 وزراء خارجہ سے مارکو روبیو صاحب کی جو کمیونیکیشن تھی وہ کس ٹائپ کی تھی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پتہ چلے کہ اس کی وجہ سے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. کچھ بھی تو اس ٹائپ کی جو ہے نا فراڈ یا اس ٹائپ کی حرکت, اس نے ویسے حیران ہی کر دیا امریکہ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیف کوئی بھی نہیں ہے, امریکن گورنمنٹ بھی نہیں ہے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت. ہاں جو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ پاکستان کو کال آتی کہتے فری عمران خان. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری پہ. بہت ہی امپورٹنٹ اسٹوری ہے جی. آپ کو ایک ایسی اسٹوری بتانے جا رہے ہیں, یقیناً ہمارے لیے تو پریشان کن ہے کہ اگر آپ کو ایسا پتہ چلے کہ آپ کے نام پہ کوئی قرض لیا جا رہا ہے, سائن آپ سے کچھ اور کروائے جا رہے ہیں لیکن قرض بہت زیادہ ہے, تو آپ کی کیا حالت ہوگی. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ جس بینک میں اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں وہاں پہ صرف فائلیں ہیں, وہ ڈیجیٹل ہے ہی نہیں, اگر وہ فائلیں غائب ہو گئی تو آپ کا پیسہ غائب ہو جائے گا, تو یقین مانے آپ کیا سوچیں گے اس کے بعد. یہ پوری ایک ڈیٹیل سٹوری ہے, لیکن اس دفعہ یہ ہوا کس کے ساتھ ہے؟ یہ ہوا ہے گورنمنٹ کے اپنے ساتھ, اور یہ ہوا ہے کسانوں کے ساتھ. ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں کہ ہوا کیا. اب ایک بہت بڑا بینک ہے جس سے زرعی ترقیاتی بینک کہتے ہیں. اس بینک کا مقصد یہ تھا کہ کسانوں کو قرضے دیے جائیں تاکہ پاکستان کی جو زراعت ہے وہ خوشحال ہو سکے, بہتر ہو سکے, کیونکہ پورا پاکستان زرعی ملک ہے. 69% جو آبادی ہے پاکستان کی وہ زراعت سے وابستہ ہے. تو اب اگر زراعت میں ہی پاکستان مار کھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوڈ باسکٹ تو ہماری نہ ہوئی, پھر تو بھوک سے مرے گا پورا ملک. تو اس لیے زرعی ترقیاتی بینک بنایا گیا تھا. اور آج 2025 ہے, آج 2025 ہے. آپ کی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ شاید دنیا کا واحد بینک ہوگا جو ڈیجیٹل نہیں ہے, جو ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں اس علت سے پاک ہے مکمل طور پر, بلکہ اس کو گناہ سمجھتا ہے. تو آج بھی وہاں پہ فائلیں چل رہی ہیں اور کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو جب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ ایشو گیا تو وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ بینک میں 22,000 فائلیں ہیں, جن میں سے 11,400 فائلیں غائب ہیں. یعنی اگر کسی کو قرضہ دیا گیا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے قرضہ لیا نہیں لیا, یا اس کا نام کیا ہے, اور کیا اس نے واپس کیا یا نہیں واپس کیا. تو 11,400 فائلیں وہاں سے غائب. اور جب یہ پوچھا گیا کہ فائلیں کہاں چلی گئی ہیں تو جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں یعقوب بھٹی صاحب, انہوں نے کہا 790 فائلیں تو ہیں نہیں ہیں, یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں, باقی کے بارے میں آپ کو مطلب یہ ٹریس نہیں ہو رہی, ٹریس ہی نہیں ہو رہی. اب ان سے پوچھا گیا کہ ٹریس کیوں نہیں ہو رہی؟ اب بینک کے ظاہر بینک ہے اور اس کے اندر سے فائلیں
कैसे गायब हो जाती हैं। तो वो जो भट्टी साहब उन्होंने कहा जी जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उस वक्त बहुत सारी सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई थी, तो हमारे बैंक जो है उनको भी आग लगाई गई थी जिसकी वजह से फाइलें गायब हो गई, वो जल के राख हो गई। ये एक पुराना तरीकाकार है कि जब आप किसी जगह फंस जाएं तो आप आग लगा दें और कहें जी उसके अंदर हर चीज़ धुआं बन गई है या फिर राख बन गई है। तो वो ज़री तरक्याती बैंक जो है उसकी फाइलें भी धुआं बन गई और पता ही चला है कि कितना पैसा ज़ाया, 48 करोड़ 20 लाख रुपए का ये स्कैम है और उसमें से किसने कितने पैसे लिए कोई समझ नहीं आ रही। या तो ये सारे जो 11,400 किसान थे वो घोस्ट थे ही भूत थे, ओरिजिनल थे ही नहीं और ये पैसे खा गया बैंक, फाइलें जाली थी। या फिर वो इतने सादा लोग थे कि उनको बस थोड़े से पैसे दे के बाकी फाइलों में फाइलों का पेट भर के पैसे खा गए। क्योंकि वहीं पे जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ये मामला गया तो वहाँ पे एक रुकन थे, उन्होंने कहा कि ये किसानों के साथ हमेशा बड़ी ज्यादती करते हैं, ये 2 लाख रुपए उसको पैसे देते हैं और 10 लाख रुपए की रसीद पे मोहर लगवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, दस्तखत करवा लेते हैं। तो हो सकता है इस टाइप का कुछ स्कैम हो, 2-2 लाख रुपया दे के 8-8 लाख रुपए ये खुद खा गए हों और आखिर में इन्होंने फाइलों को आग लगा दी हो। लेकिन बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि आज के दौर में अगर बैंक को डिजिटलाइजेशन नहीं की गई इसकी तो कौन जिम्मेदार है इसका, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपका रिकॉर्ड फाइलों के अंदर है और उनको आग भी लग रही है। बहुत अफसोसनाक सूरत है। वैसे इसका मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ तो ये फ्रॉड हुआ है, गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड हो गया। और जो साहब ये भी है कि ये लोग अंदर से मिले हुए हैं यहाँ पे। जाहिर है बगैर मिले हुए कैसे हो सकता है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारी, और स्टोरी है जी कि एक साबिक चेयरमैन हैं फेस्को, ठीक है। ये डिटेल आपको चॉइस वो भी बताएंगे। इसके अंदर हमने कुछ अर्से पहले ऑनलाइन फ्रॉड की जिक्र किया था, वो ऑनलाइन फ्रॉड की एक टाइप थी, और ये हम आपको बताने वाले हैं एक और टाइप कि जिसमें आपको किस तरह का लालच दिया जाएगा। लेकिन सबसे जो अलार्मिंग चीज है ना इसके अंदर वो ये है कि सरकारी अफसरान मुलव्वस हैं, उनके घरों के अंदर से पकड़ा जा रहा है, छापे उनके घरों के अंदर पड़ रहे हैं। ये पूरी स्टोरी आपको डिटेल से बता। अब देखिए पांजी स्कीम होती है जिसको पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। पांजी स्कीम में ये होता है कि आप लोगों को कहते हैं जी आप 2 लाख रुपए दें, हर महीने आपको 20,000 रुपये हम देंगे और 2 लाख रुपए भी आपका महफूज रहेगा। तो बंदा ये कहता है ठीक है, बंदे को 20,000 रुपये देते रहते हैं तो साथ उसको कहते हैं जी कि आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है अगर आप कोई और मेंबर भी हमारे पास ले आए। तो वो एक और मेंबर को ले आता है तो उसको उसके पैसे 25,000 कर दिए जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक बंदे से पैसे लेके दूसरे लोगों में तकसीम करते जाते हैं, आधे से ज़्यादा पैसे खुद खा जाते हैं। फिर जब ये स्कीम पिरामिड बन जाती है यानी कि अहराम मिस्र जाती हो जाती है तो फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर ये सारे का सारा पैसा गायब हो जाता है। तो ये एक पांजी स्कीम थी और फेस्को का जो साबिक चेयरमैन है, अब उनका नाम है इस वक्त इसलिए नहीं दे रहा कि अभी केस चल रहा है और जो ही इनके खिलाफ FIR वगैरह होगी तो फिर इन चेयरमैन साहब का नाम भी आपको बता दीजिए। तो वो रिटायर हो गया और उसके घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। 149 लोग उसके घर के अंदर थे जिसमें से 131 मर्द हैं और 18 खवातीन हैं और उसमें से कुछ गैर मुल्की भी हैं, गैर मुल्की चाइनीज़ हैं। और ये वहाँ बैठ के इस तरह कर रहे थे कि लोगों को फ़ोन करके उनको तैयार करते थे और फिर उसके बाद उनसे पैसे खींच लेते थे। तो किसी साहब ने शिकायत की, जब शिकायत की तो उसके बाद फिर जो क्राइम एक एजेंसी बनी हुई है कि ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके खिलाफ और सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई है। तो उस तक आई इतला, फिर उसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उसके बाद पता चला कि ये घर इसके लिए इस नेक काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वहाँ पे छापा मार के इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चेयरमैन साहब की मर्जी से होता रहा है या उनका गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जाहिर है एक सरकारी मुलाजम हो और बड़ा बासर हो, लोगों को पता हो और उसके घर में ही ये तमाशा चल रहा हो तो है वैसे हैरानकुन बात। और इस टाइप के फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर बहुत होते हैं। पिछले दिनों यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जब बल्कि मैं जिम में जाता हूँ तो जिम के सामने 4 मंजिला बड़ी बिल्डिंग थी और आप को अंदाज़ा हो सकता है कि उस बिल्डिंग का किराया कितना होगा। वैसे कोई आइडिया? 85 लाख रुपए महीने का किराया अच्छा। था उसका। और उसके अंदर उन्होंने एक इसी टाइप का एक कॉल सेंटर बनाया हुआ था और वहाँ पे चाइनीज़ भी थे, सारे चाइनीज़ ऑपरेट कर रहे थे। और जब वहाँ पे छापा लगा तो पता चला कि वो यही काम कर रहे हैं। तो सो फार सो जब वो छापा पड़ा तो एक जो चाइनीज़ था उसके सर में चोट लगी को। तो मैं क्योंकि वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक अजीब मंजर देखा कि उसने आगे पीछे देखा, टिशू नहीं था तो उसने जेब से नोट निकाले, 5-5 हज़ार रुपये के नोट थे। उसने ऐसे खींच के खून साफ करके ऐसे फेंक दी। ये नहीं कि इस टाइप मैंने पहली मरतबा 5,000 के नोटों के साथ खून साफ करके उसको फुटपाथ पे फेंकते हुए देखा। वो पता चला कि अपने तमाम वर्कर्स को वो बक्सों के अंदर पैसे आते थे तो कैश में वो तनख्वाहें देते। जगह याद है आपको कहाँ फेंके थे उसने?
ناظرین آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. ان فراڈ سے بچ کے رہیے گا. آسان طریقہ کار آپ کو بہت ہی سمپل بتا دیتے ہیں کہ ایزی منی کہیں نہیں ہوتی. جہاں آپ کو بڑی آسانی سے پیسے دینے کی آفر کی جا رہی ہو وہاں دوسری دفعہ ضرور سوچیے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.